يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، مسلمانوں کا اسلامی سال یکم محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور اسلامی سال اور سن ہجری کی ابتدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے وقت سے شروع ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی اسی دن سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے. حالانکہ یہ ابتدا، یہ گنتی اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق کا آخری زمانہ اور حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب اسلام جزیرۃ العرب کے باہر بھی دور دور تک پھیلنے لگا اور دیگر ممالک کے بادشاہوں کے ساتھ خط و کتابت کا معاملہ ہونے لگا تو لوگوں نے کہا کہ دیگر ممالک کے بادشاہ اس خط کو لیتے نہیں ہیں جس خط کے اوپر تاریخ لکھی ہوئی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں پتہ تو چلنا چاہیے کہ یہ خط مدینہ المنورہ سے کب روانہ ہوا تھا، ہمارے پاس اب پہنچا ہے. اس زمانے میں مدینے کے حالات کیا تھے، ابھی ہمارے پاس خط پہنچا ہے تو مدینے کے حالات کیا ہیں. اسی لیے خط کے اخیر میں تاریخ لکھنا ضروری ہے. صحابہ کے درمیان مشورہ ہوا کہ بھی کس حساب سے تاریخ کا اندازہ لگایا جائے. تو لوگوں نے کہا کہ اس عظیم الشان واقعے سے تاریخ کا اندازہ لگایا جائے جس تاریخ سے اسلام میں انقلاب برپا ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا پیارا وطن مکہ کو چھوڑنا اور مدینہ آنا، اس سے بڑا واقعہ تاریخ میں کبھی نہیں ہو سکتا. اپنا وہ وطن جس وطن میں زندگی کی 53 بہاریں اللہ کے رسول نے گزاری ہو، اسی وطن کو وطن والوں کے مجبور کرنے کی وجہ سے چھوڑنا پڑا ہو، اپنا پورا گھر بار چھوڑنا پڑا ہو، رشتہ دار چھوڑنے پڑے ہو. جس مکہ کی گلیوں میں آپ پڑے ہوئے ہیں، جہاں پر 13 سال تک لوگوں کو توحید کی تعلیم دی ہے، وہ پیارا وطن چھوڑنا پڑا ہو، اس سے بڑا واقعہ تاریخ میں کوئی نہیں ہو سکتا. لہذا اسی دن سے اسلامی تاریخ کی ابتدا مانی جائے. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے واقعے کو اسلامی سال کا وہیں سے شروع ہوا. ہم محرم الحرام اور خاص طور پر محرم الحرام میں 10ویں محرم کو اہمیت دیتے ہیں. اور کسی کو بھی اگر پوچھا جائے کہ بھائی 10ویں محرم کی اہمیت کیوں ہے تو شاید 90% لوگوں کا یہی جواب ہوگا کہ اس میں حضرت امام حسین شہید ہوئے تھے. بالکل نواسے رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہونا یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا.
یہ دنیا کی سرزمین پر ظلم و ستم اور ظلم و ستم کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا ایسا عظیم الشان واقعہ ہے کہ تاریخ میں ایسا واقعہ پیدا نہیں ہوا۔ لیکن حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے 10ویں محرم کی فضیلت نہیں ہے میرے بھائی۔ 10ویں محرم کی فضیلت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن سے اتاری ہے جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی الکتاب یوم القیامہ، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں، اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، یعنی احترام والے مہینے ہیں اللہ کے نزدیک۔ اور بتائیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام، اور چوتھا ہے رجب المرجب۔ یہ 4 مہینے اللہ کے نزدیک قابل احترام ہیں۔ کب سے ہیں؟ تو فرمایا اس دن سے جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت تو سن ہجری 61 میں ہوئی ہے، 61 میں، سن ہجری 61 میں 58 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، ان کی شہادت ہوئی۔ اور اللہ نے محرم کے مہینے کو قابل احترام کب سے بنایا ہے؟ جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اور فرمایا شہر المحرم شہر اللہ، محرم کا مہینہ تو اللہ کا مہینہ ہے۔ فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے میرے بھائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، مسلم شریف کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ شہر المحرم شہر اللہ، محرم کا مہینہ تو اللہ کا مہینہ ہے۔ اور ان 4 مہینوں کو ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینوں کو اللہ نے قابل احترام بنایا۔ اور ان کا احترام اتنا تھا کہ مشرکین مکہ اگرچہ رسول اللہ کی رسالت تو نہیں مانتے تھے، لیکن ان مہینوں کا احترام ضرور کرتے تھے۔ یہاں تک کہ 2 قوم کے بیچ میں اگر لڑائی شروع ہو جاتی اور ذوالقعدہ کا چاند نظر آ جاتا تو کہتے کہ بھائی لڑائی روک دو، اب سیدھا 4 مہینے کے بعد لڑائی ہوگی۔ اتنا احترام کرتے تھے ان مہینوں کو۔ لیکن ہمارا نوجوان اسلامی تاریخ کو جانتا نہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے باپ داداؤں نے بچوں کو صحیح تعلیم کی فکر نہیں کی، لہذا ہمارا نوجوان کو بھی اس بات کی فکر نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح اسلامی تعلیم سے روشناس کرائے، واقف کرائے، دین سے قریب کرے۔ ہمارے بچوں کو جنوری سے لے کر دسمبر تک کے مہینے انگریزی میں پھر یاد ہوں گے، لیکن انہی بچوں کو کہا جائے کہ بیٹا اسلامی مہینے گنواؤ، محرم الحرام، صفر المظفر سے جو ہمارے مہینے شروع ہوتے ہیں ذوالحجہ تک، تو تقریباً ہمارے بچے منہ تکتے رہ جائیں گے، ان کو اسلامی مہینوں کے نام معلوم نہیں ہوں گے۔ یہ کمی ہماری ہے میرے بھائیوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت گزر جائیں اور امت کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے کہ صرف سرکاری کاغذات میں مسلمان بن کر رہ جائیں، اللہ کی فہرست میں ان کو مسلمان نہ لکھا جائے۔ اس لیے ضروری ہے بچوں کو اسلامی تعلیم سے واقف کراؤ، دینی واقعات گھر میں بیٹھ کر ان کو سناؤ کہ ہمارے یہ 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں کے نام بچوں کو یاد کراؤ، اور انہیں بتاؤ کہ میرے بیٹوں ان مہینوں میں 4 مہینے اللہ کے نزدیک بڑے قابل احترام ہیں، اور ان کے احترام کی وجوہات یہ ہیں۔ ان کو بتاؤ کہ آخر کیا ہوا تھا امام حسین کے ساتھ کہ ان کو کربلا کے میدان میں شہادت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس طرح کی تاریخ سے، صحیح تاریخ سے اپنے بچوں کو واقف کراؤ تاکہ بچے صحیح تاریخ کو جانیں، اور امام حسن اور امام حسین اور ان کے ابا حضرت علی اور ان کی اماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے نانا ہم سب کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہماری یہ نئی نسل صحیح معنوں میں سمجھے اور اس کو اپنی زندگی میں اپنائے۔ قرآن کریم 30 پاروں کے اوپر اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن کا پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک آپ پڑھتے جائیں گے، مختلف واقعات
اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی امتوں کے اس قرآن میں بیان کی. حالانکہ بتا دیا قرآن کوئی قصہ اور کہانی کی کتاب نہیں، لیکن امت محمدیہ پر اترنے والے قرآن میں 2000 سال، 3000 سال، 5000 سال پرانے واقعات اللہ اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ امت کے سامنے یہ پتہ چلے کہ جب بھی قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اللہ نے اٹھا کر نیچے پھینک دیے، اور جب بھی قوموں نے اللہ اور ان کے رسول کو اور ان کے لائے ہوئے دین کو، شریعت کو مانا ہے، اللہ نے ان کو عزت کی چوٹیوں پر بٹھایا. اسی لیے قرآن میں ان واقعات کا بیان ہے. تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی آنے والی نسل، ہماری اولادوں کو اسلامی تاریخ، اسلامی شخصیات اور جو واقعات اسلامی تاریخ میں پیدا ہوئے ہیں ان کو بتائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے 7 سال پہلے حضرت حسین کی ولادت ہوئی. جب اللہ کے رسول کو پتہ چلا میری بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر پہ حسین کی ولادت ہوئی ہے تو حضور دوڑے چلے گئے اور فرمایا کہ مجھے بچہ دکھاؤ. جب حضرت حسین کو آپ کی گود میں لایا گیا تو آپ نے اپنے مبارک زبان سے ان کے کان کے اندر اذان دی. پہلا توحید کا کلمہ حضرت حسین کے کان میں جو آنے والا تھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز تھی. حضور بڑا پیار کرتے تھے دونوں سے، حسن اور حسین دونوں سے. ان کے حضور کے ساتھ محبت کے واقعات اتنے ہیں کہ دفاتر اس سے بھرے پڑے. ولادت کے دن حضور نے کان میں اذان دی اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا کو کہا کہ اپنے بچے کا عقیقہ کرو اور اس کے سر کے بال اتارو اور اس کے بال کے وزن کے بقدر چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کرو. یہ ہم سب کے لیے اسلامی طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا. حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام پہلے حقب رکھا تھا، حقب. اللہ کے رسول کو یہ نام پسند نہیں آیا تو حضور نے ان کا نام حقب ہٹا کر حسین نام رکھا. بڑی محبت کرتے تھے. جب بھی جاتے تھے تو دونوں ہاتھوں کے اندر حسن اور حسین ہوا کرتے تھے. کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جمعہ کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے منبر پر کھڑے ہیں، حسن حسین کھیلتے ہوئے مسجد میں آ گئے. حضور نے اٹھایا ان کو گود میں اور گود میں اٹھا کر منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا. کتنی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ آپ سجدے میں چلے گئے، حسین آ کے آپ کی پیٹھ پر بیٹھ گئے، آپ سجدہ بھی لمبا کر دیتے تھے، پھر اس کے بعد اٹھا کر ان کو واپس رکھتے تھے اور پھر آپ سجدے سے کھڑے ہوتے. بہت محبت کرتے اور صحابہ اللہ کے رسول کی اس محبت کو دیکھتے تھے. لیکن حضرت حسین کو اپنے نانا جان کے ساتھ زیادہ رہنے کا موقع نہیں ملا. 7 سال کی عمر تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. اس لیے اللہ کے رسول سے زیادہ حدیثیں سننے کا موقع نہیں ملا. امام حسین نے اللہ کے رسول سے صرف 8 حدیثیں سنی. حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں امام حسین کے واسطے سے اگر آپ کو روایتیں ملے گی تو وہ 8 روایتیں. لیکن صحابہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول ان کا کتنا احترام کرتے تھے. تو سیدنا ابوبکر صدیق بھی اپنے دور خلافت میں امام حسن اور حسین کو کبھی کبھی اپنے کندھوں کے اوپر بٹھا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے آ جاؤ اس کندھوں کے اوپر بیٹھ جایا کرو، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارے نانا جان تمہیں کتنی محبت کرتے تھے. اور حضرت عمر فاروق اتنا احترام کرتے تھے کہ جب بیت المال سے وظیفہ متعین ہوا، سیلری، تو امام حسن اور حسین کو 5000 وظیفہ دیتے تھے. جبکہ بڑے بڑے صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے تھے ان کے بیٹوں کو بھی 2-2000 ملتا تھا. خود حضرت عمر کا اپنا بیٹا عبداللہ ابن عمر ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر کہیں سے باہر سے چادریں آئی، بہترین چادریں، تو حضرت عمر نے تمام صحابہ کو 1-1 چادر دی. حسن اور حسین آئے تو ان کو 2-2 دی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ابا
میرے پاس نہیں ہے کپڑا پہننے کے لیے، آپ مجھے 2 دے دیتے، آپ نے حسن اور حسین کو 2 دے دی۔ تو کہا کہ بیٹا حسن اور حسین کا باپ علی جو تھا وہ اللہ کے رسول میں تیرے باپ سے زیادہ پیارا ہے، اور میری نظر میں جتنا تو پیارا ہے اس سے کہیں زیادہ حسن اور حسین پیارے ہیں۔ اپنے بیٹے کو 2000 کا وظیفہ دیتے تھے، لیکن حسن اور حسین کو 5000 کا وظیفہ حضرت عمر فاروق اپنے زمانے میں دیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں تب تک امام حسن اور حسین دونوں جوان ہو چکے تھے، لیکن بڑا احترام کرتے تھے۔ پہلی مرتبہ حضرت حسین جو جنگ میں گئے ہیں وہ حضرت سیدنا عثمان غنی کے زمانے میں گئے، اور جب بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی پر حملہ کیا، ان کے گھر کو گھیر لیا، تو یہی حضرت علی تھے جنہوں نے اپنے دونوں بیٹوں حسن اور حسین کو کہا تھا کہ حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، کسی بلوائی کی یہ ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہو کر عثمان کو تکلیف پہنچائے۔ تو حسن اور حسین دونوں بھائی حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑی ہیں، کسی کو اپنی موت پیاری نہیں تھی جو دروازے سے اندر گھستا۔ بلوائیوں نے چھت کے اوپر سے حملہ کیا تھا اور چھت کے اندر سے گئے تھے اور حضرت عثمان کو قرآن پڑھتے ہوئے شہید کر دیا۔ اس کے بعد بھی حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹے حسن اور حسین کی سخت پکڑ کی کہ تم نے خیال کیوں نہیں رکھا، بلوائیوں کو اوپر سے بھی جانے کیوں دیا۔ بڑا خیال رکھتے تھے تمام صحابہ، حسن اور حسین کا بڑا احترام کرتے تھے۔ پھر حضرت علی کی خلافت آئی، بہت مختصر وقت ہے تو مختصر بات کو سمیٹ کر چلو۔ حضرت علی کی خلافت کے بعد کوفہ کے لوگوں نے حضرت علی کے ساتھ دھوکہ کیا، بلکہ اس زمانے میں عربی میں ایک کہاوت مشہور ہو گئی تھی، الکوفی لا یوفا، کہ کوفہ کا رہنے والا کبھی وفادار نہیں ہوتا۔ آج بھی یہی حال ہے، اتنے برسے گزر جانے کے بعد آج بھی کوفہ اور بصرہ کے لوگ وفادار نہیں ہیں۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے صدام حسین کو شہادت کے درجے تک پہنچایا اور پھانسی کے درجے تک پہنچایا۔ جو صدام انہی کے لیے لڑتا رہا، وہ کچھ بھی تھا اپنی پرسنل لائف کے اندر، لیکن جب تک وہ شیر دل موجود تھا، دنیا کی کسی طاقت کی ہمت نہیں تھی کہ اسلامی مملکت کے اوپر اپنے آپ اٹھا کر دیکھتا۔ جب تک وہ تھا ایک شیر تھا، اسلام کا شیر تھا، لیکن اس کو بھی دھوکہ دیا تو انہی کوفی لوگوں نے، کوفہ کے لوگوں نے۔ تو کہاوت، عربی کی کہاوت اسی زمانے سے مشہور ہے، الکوفی لا یوفا، کہ کوفہ کا رہنے والا کبھی وفا نہیں کرتا۔ حضرت علی کو بھی شہید کیا، اور اس کے بعد حضرت حسین کو خطوط لکھ رہے ہیں۔ حضرت حسین تو مدینہ میں خطوط لکھ رہے ہیں کہ آپ کوفہ آ جائیے، ہم آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 1-2 نہیں 1400 خطوط لکھے تھے انہوں نے۔ اور جب امام حسین نکلنے لگے تو مدینہ کے بڑے بڑے صحابہ نے گھر کے باہر نکل کر ان کو روکا کہ آپ مت جائیے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے ابا کو شہید کیا ہے، آپ کے ابا کو دھوکہ دیا ہے، یا آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کر سکتے ہیں، برائے کرم آپ مت جائیے۔ فرزدق اس زمانے کا عرب کا بہت بڑا شاعر تھا، فرزدق شاعر، وہ راستے میں ملا اور وہ کہنے لگا کہ حسین، اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرے روکنے سے آپ رک جائیں گے تو میں آپ کے پاؤں پکڑ لیتا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ رکیں گے نہیں، اس لیے میں آپ کو روکتا نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور بتاتا ہوں کوفہ کے لوگوں سے ہوشیار رہنا۔ 1400 خطوط لکھے انہوں نے کہ آپ آ جائیے۔ بڑے بڑے صحابہ، عبداللہ ابن مسعود، خود حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر، بڑے بڑے صحابہ نے نکل کر راستہ تک روک لیا، لیکن حضرت حسین جانے کا ارادہ کر چکے تھے، لہذا نکل گئے۔ کنفرم کرنے کے لیے اپنے چچا کے بیٹے مسلم بن عقیل کو پہلے بھیجا۔ مسلم بن عقیل جب وہاں پر پہنچے تو لوگوں نے ان کا گرانڈ ویلکم کیا۔ پھر انہوں نے وہاں سے خط لکھا کہ آپ آ جائیے، ان لوگوں نے میرا بڑا ویلکم کیا ہے، یہ دھوکہ نہیں کریں گے۔ جیسے ہی مسلم بن عقیل کا خط امام حسین کے نام روانہ ہوا، انہوں نے مسلم بن عقیل کو بھی مارا۔
اور مسلم بن عقیل کو مار ڈالا ہے یہ پتہ کب چلا؟ جب کربلا کے قریب پہنچ گئے تھے حضرت امام حسین، تب جا کے ان کو پتہ چلا کہ میرے چچا زاد بھائی کو ان لوگوں نے مار ڈالا۔ اب ان کے خاندان کے لوگ 72 لوگ تھے، 72۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم مسلم کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں۔ بڑا لمبا واقعہ ہے میرے بھائیوں، اسلامی تاریخ میں سرزمین عرب پر بلکہ سرزمین کوفہ اور بصرہ پر ظلم و ستم کا اتنا شدید واقعہ کبھی پیش نہیں ہے جو امام حسین کے ساتھ پیش آیا۔ انہی کے نگاہوں کے سامنے ایک ایک کر کے گھر کے خاندان کے تمام افراد کو شہید کر دیا گیا، یہاں تک کہ ایک معصوم سا بچہ جو پانی کے لیے بلبلا رہا ہے، وہ بچے کو جب پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں تو اس پر بھی تیر مار کر اس کے گلے کو چھلنی کر دیا گیا۔ اتنے ظلم و ستم کے واقعات تھے۔ تو یہ واقعات صرف سننے کے لیے نہیں ہیں، یہ بتانے کے لیے ہیں کہ اگر حالات جب آئیں اور اس وقت تمہیں قربانی دینے پڑے تو صرف چھاتی کھوٹ کر یا ماتم کر کے یا حسین نہیں کرنا چاہیے، عملی میدان میں آؤ اور قربانی کا ثبوت دو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسن اور حسین نے دیا۔ چھاتی کوٹنا، ماتم کرنا، تعزیہ نگاری کرنا، یہ تمام چیزیں اسلام میں نہیں ہیں میرے بھائیوں۔ پانی کے سبیلے نکالنا، ارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 10ویں محرم کو روزہ رکھنے کی تاکید کی، اور ہم سبیلے نکالتے ہیں، شربتیں بنواتے ہیں، بانٹتے ہیں اس کو مستقل طور پر۔ اگر آپ کو امام حسین اور ان کے خاندان کے لوگوں سے پیار اور محبت ہے اور وہ محبت کو آپ ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو کرو نا، روزہ رکھو اس دن، کیونکہ وہ لوگ پیاسے شہید ہوئے تھے، گھر کے لوگوں کو بوند پانی تک نصیب نہیں ہوا۔ اگر آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آؤ پیاسے بن کر، آؤ روزہ رکھ کر، لیکن نہیں، آج کل ہم نے دین اپنی چاہت کے مطابق بنا دیا ہے۔ دین وہ نہیں مانتے جو آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے گئے ہیں، بلکہ دین وہ مانتے ہیں جو ہمارا دل اور ہمارا عقل کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت حسین کی شہادت ایک معمہ ہے۔ خلافت اسلامیہ کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے اس بات کی قربانی دی، اور ان کی شہادت کے بعد ان سے تھوڑے دن پہلے بڑے بھائی حضرت حسن، ان کی بھی انتقال ہوا، اور تھوڑے دن کے بعد حضرت حسین کی شہادت ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات برسوں پہلے فرما دی تھی، جب ایک دن حضرت حسین نے لال دھاری والا کپڑا پہنا تھا اور حضرت حسن نے ہری یعنی لیلے کلر کی دھاری والا کپڑا پہنا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے سر پر ہاتھ پر کے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا شہید ہو جائے، اور حضرت حسن کے اوپر ہاتھ کر کے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا دو بڑے بڑے خاندانوں کو ملانے کا کام کرے۔ ہرے کلر کا کپڑا زہر کی نشانی ہوتی ہے، حضرت حسن کو کھانے میں زہر ڈال کر مار دیا گیا تھا، اور حضرت حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا تھا۔ حضور کی فرمائی ہوئی پیشین گوئی آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے تقریباً 50 سال کے بعد پوری ہوئی۔ تو یہ واقعہ تاریخ میں 10ویں محرم کو پیش آیا ہے میرے بھائیوں، لیکن اس واقعے کی وجہ سے 10ویں محرم کی فضیلت نہیں۔ 10ویں محرم کی فضیلت اللہ نے اس دین سے اتاری ہے جس دین سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، آسمان اور زمین کو بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے یہودی 10ویں محرم کو روزہ رکھتے۔ آپ نے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہی تو وہ دین ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے عذاب سے نجات دی تھی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرعون سے بچایا تھا، اسی کی یادگار میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا تو موسیٰ سے محبت کرنے کا حق تو زیادہ ہم کو ہے، ہم بھی 10ویں محرم کو روزہ رکھیں۔ روزہ رکھ لیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ایک طرف تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی مشابہت اختیار مت کرو، یہودی 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں، ہم نے بھی 10ویں محرم کو روزہ رکھا،
تو حضور نے فرمایا آئندہ سال ہم 10ویں کے ساتھ ایک روزہ اور رکھیں گے، 11ویں کا روزہ، لیکن آئندہ سال اللہ کے رسول کی زندگی میں وفا نہیں کی، حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن صحابہ نے اس بات کو پکڑ لیا کہ ہمیشہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے 9ویں یا 10ویں یا 10ویں یا 11ویں کا روزہ رکھا کرتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اس دن روزے کی فضیلت ہے، اور جب تک اللہ نے رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں کیے تھے تب تک مسلمانوں پر عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے آ گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کی فرضیت کو اٹھا دیا ہے، اب جو چاہے رکھے اس کو ثواب ہے، نہ رکھے تو اس کے اوپر کوئی پکڑ اور گناہ نہیں۔ لیکن بڑی فضیلت ہے 10ویں محرم کے دین کی میرے بھائی، لہذا اس دین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند روایتیں جو میں آپ کو پڑھ کر سناؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے۔ بڑا سستا سودا ہے میرے بھائی، کتنے گناہ دن بدن چلتے پھرتے ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، گناہوں کو اللہ کے دربار میں معاف کرانے کا یہ بہترین طریقہ ہے عاشورہ کا روزہ۔ یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت بیان کی، 1 سال کے اگلے گناہ، 1 سال کے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیتے۔ عاشورہ کے دین کی فضیلت اللہ کے رسول نے فرمائی کہ 1 سال کے پچھلے جو ہو چکے ہیں ان گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے۔ دوسری فضیلت میں نے بتائی فرضیت کہ عاشورہ کا روزہ رمضان سے پہلے فرض تھا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امام بیہقی اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ جو آدمی عاشورہ کے دن یعنی 10ویں محرم کو اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پر روزی روٹی میں وسعت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال تک اس کی روزی میں وسعت فرما دیتے۔ کتنا آسان دین اور کتنا سستا سودا ہے میرے بھائی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ 1000 روپیہ نکال کے دارے رقم میں دے دو، اللہ تو یوں فرماتے تمہاری اپنی ذات پر خرچہ کرو، تمہارے اپنے بیوی بچوں پر خرچہ کرو، اس نیت کے ساتھ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ عاشورہ کے دن کوئی اپنے آپ پر اور اپنی اولاد پر وسعت کرتا ہے، اللہ اگلے 1 سال تک اس کی روزی میں وسعت فرما دیتے۔ تو اس روایت پر عمل کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے میرے بھائی، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ پر اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق اپنے بال بچوں کے اوپر خرچ کرے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ آپ کی روزی روٹی میں 1 سال کے اندر برکت عطا فرما دے۔ تو عاشورہ کے دین کی بڑی فضیلتیں ہیں میرے بھائی، اور فضیلتیں اس دین سے جس دین سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، امام حسین کے شہادت کی وجہ سے فضیلت نہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ امام حسین کی شہادت بھی اللہ نے اسے مبارک دین میں عطا فرمائی۔ محرم کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے بھائی، جس مہینے کو اللہ نے شہر اللہ کہا ہے، لہذا جو آدمی نفلی روزے رکھنا چاہتا ہو، روایتوں میں تو یہاں تک بیان کیا ہے کہ محرم کے تمام روزے رکھو اگر آپ سے ہو سکتا ہے، اور اگر نہیں ہو سکتا تو کم از کم پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھو، اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو ایام 20 یعنی 13، 14 اور 15 کو رکھو، اور اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم عاشورہ 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں کا رکھو۔ ہمارا 10ویں 11ویں ہمارا 9ویں 10ویں انشاءاللہ پیر اور منگل کے دن آتا ہے۔ آج 6 تاریخ ہے، 7، 8، 9، تو اس حساب سے سنیچر، اتوار اور پیر کو 9ویں ہے اور منگل کو 10ویں، اور 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں اس لیے کہا ہے تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ اب آپ سمجھیے کہ عبادت، روزہ ایک عبادت ہے، عبادت میں بھی اللہ یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان یہودیوں کی مشابہت اختیار کرے، پھر رہنے سہنے میں، کپڑا پہننے میں، برتھڈے منانے میں، ان تمام چیزوں میں اگر ہم یہودیوں کی مشابہت کرتے ہیں تو ہم سے بڑی لعنت اللہ کی کسی اور پر نہیں ہو سکتی۔ جب عبادت میں اللہ منع کرتے ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت مت کرو، تو دنیاوی زندگی اور طور و طریق میں ہم یہودیوں کے ساتھ مشابہت کیسے کر سکتے ہیں؟ بڑا محرم بڑی برکتوں کا مہینہ ہے، فضیلت کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ نے اس کو اپنا مہینہ کہا ہے، لہذا اس میں زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کی کوشش کریں، نمازوں کو پابندی کے ساتھ وقت پر مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کریں، خوب قرآن کی تلاوت کریں،
درود شریف کی کثرت کریں، تیسرا کلمہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور جتنی اللہ عبادت کی توفیق دے اتنی عبادت کریں، اور 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں کا روزہ رکھیں۔ 10ویں کو یعنی عاشورہ کے دن پر اپنے لیے اور اپنے گھر والوں پر روزی میں وسعت کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ پورے سال ہماری روزی کے اندر وسعت کرے۔ اسی طریقے سے کتنے مرحومین اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، جن کو اللہ نے محرم کے مہینے کے اندر اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، بڑے فضیلت والے مہینے میں بلایا، ان کے لیے بھی دعا کرے اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ جیسے کہ ہمارے مسجد کے کھوٹے سمجھو، مسجد میں ہمیشہ رہنے والے ابراہیم بھائی، احمد بھائی کے بڑے بھائی جو ہے ابراہیم بھائی، جو مسجد کے کھوٹے ہی ہیں، کتنی بارش کا زمانہ ہو، کبھی کبھی فجر میں بارش کی وجہ سے میں آنے میں ڈرتا ہوں یہاں پر، لیکن وہ کتنی بارش ہو، سخت بخار میں ہو، لیکن وہ مسجد میں پہنچ جائے۔ کل ان کے گھر والے بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کل بالکل مغرب کا وقت تھا، جمعرات پوری ہو کے جمعہ شروع ہونے والی تھی، اللہ نے غروب کے موقع پر اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ بڑی مبارک موت اللہ نے نصیب فرمائی۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی غریق رحمت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اللہ ان کو بہترین اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے گھر والوں، ان کے بچوں کو، بیٹیوں کو اللہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمارے دیگر مرحومین کے لیے بہت سارے لوگ بیچارے جمعہ سے پہلے کہنے لگے کتنے رشتہ دار بیمار ہیں، اسپتالوں میں ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو بیچارے قرض دار ہیں، قرض میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک بہترین موقع ہے اللہ سے لو لگانے کا، اللہ سے قریب ہونے کا، اللہ کے سامنے اپنا دل نکال کے رکھنے کا، جو بھی تکلیفیں ہو وہ تمام اللہ سے دعا کرو، اللہ کا پورا کرنے کا وعدہ ہے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔